السلام علیکم ناظرین، MM5 نیوز کے ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں شہریار نیاز۔ امید ہے کہ آپ کا ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا۔ ناظرین، امریکی وزارت خارجہ نے دہشت گردی کے خطرات پر سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں دنیا کے مختلف خطوں اور ممالک کو درپیش خطرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 2020 میں دہشت گردی کا خطرہ رہا اور پاکستان میں 2019 کی نسبت 2020 میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں حملہ کرنے والوں میں کالا دم TTP اور داعش پاکستان بنیادی گروہ تھے۔ علیحدگی پسند گروہوں نے بلوچستان اور سندھ میں حملے کیے۔ ناظرین، رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ سال فروری اور نومبر میں لشکر طیبہ کے سربراہ کو سزائیں سنائی گئی، لیکن جیش محمد کے مولانا مسعود اظہر اور لشکر طیبہ کے ساجد میر کے خلاف کارروائیاں نہیں کی گئی۔ امریکی رپورٹ میں دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے لیے کارروائیاں کی۔ ناظرین، بھارت کے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مختلف دہشت گرد تنظیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں، جن میں لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب المجاہدین، داعش، القاعدہ اور جماعت المجاہدین شامل ہیں۔ بھارت نے ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اقدامات کیے اور وہاں سکھ علیحدگی پسندوں کی کارروائیاں بھی کم ہوئی۔ ویکلی راؤنڈ اپ کی دوسری خبر کے ساتھ میں ہوں سدرا افضل۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے عوام کے حق خود ارادیت کا عالمی احساس کے عنوان سے قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی، جسے اتفاق رائے سے منظور بھی کر لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اتفاق رائے سے منظور شدہ قرارداد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ ناظرین، قرارداد کی دنیا کے تمام خطوں سے بہتر ممالک نے حمایت کی ہے۔ قرارداد واضح طور پر غیر ملکی قبضے کے تحت تمام لوگوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتی ہے۔ اس زمرے میں بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اس قرارداد کے مطابق لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ ناظرین، ادارہ شماریات کی مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے مہنگائی میں 55% اضافہ ہوا، جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 19.5% ہو گئی ہے، جبکہ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی 21.5% پر پہنچ گئی۔ ناظرین، ایک ہفتے میں 17 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتے بجلی چارجز 70 پیسے فی یونٹ بڑھ کر 6.75 روپے سے 7.45 روپے فی یونٹ ہو گئے۔ یہی نہیں، حالیہ ہفتے دال مسور 4.2%، دال چنا 2.2%، جبکہ گھی، لہسن اور کیلے بھی مہنگے ہوئے۔ ناظرین، ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 15 اشیاء سستی ہوئی اور 19 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ آلو 15.4%، ٹماٹر 12.6% اور مرغی 6% سستی ہوئی، جبکہ چینی، پیاز، آلو، انڈے اور آٹا بھی سستا ہوا۔ ناظرین، شمالی کوریا میں عوام پر 11 دن کے لیے ہنسنے، شراب نوشی اور شاپنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ شمالی کوریا کے سابق رہنما کم جونگ ایل 17 دسمبر 2011 کو 69 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ ان کی 17 سالہ حکمرانی کو شمالی کوریا کی تاریخ کا تاریک ترین دور سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا میں کم جونگ ایل کی برسی پر شہریوں پر مختلف پابندیاں عائد کی گئی۔ 11 روز سوگ میں ہنسنے پر پابندی ہوگی۔ اس دوران کوئی شہری شاپنگ اور شراب نوشی بھی نہیں کر سکے گا اور بصورت دیگر اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز جون 2022 تک ملتوی کی گئی ہے، جس کے بعد ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے روانہ ہونے والے 14 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ منفی آئے تھے، جبکہ جن کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے وہ آئسولیشن کے بعد وطن روانہ ہوں گے۔ ناظرین، ویسٹ انڈیز ٹیم کے 21 کھلاڑی دورہ پاکستان کے لیے آئے تھے، جس میں 6 کھلاڑی کورونا کا شکار ہو گئے، جبکہ ایک ویسٹ انڈین پلیئر انجری کے باعث دورے سے باہر ہو گیا۔ ناظرین، کورونا کے کیسز سامنے آنے کے بعد ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم
पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने को तैयार नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेहमान टीम को सीरीज खिलाने पर कायल करने के कोशां थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 18 दिसंबर से कराची में शुरू होनी थी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कैट और विकी कौशल की शादी के चर्चे रहे। अब एक्स की शादी हो और सल्लू भाई कोई तोहफा न दें, ऐसा तो मुमकिन नहीं। नाज़रीन, दबंग खान ने कतरीना कैफ और विकी कौशल को उनकी शादी पर रेंज रोवर गाड़ी बतौर तोहफा दी, जिसकी कीमत 3 करोड़ भारतीय रुपए बताई जा रही है। इनके अलावा दीगर बॉलीवुड स्टार्स ने भी जोड़ी को कीमती तोहफे दिए, जिसमें रणबीर कपूर ने अपनी साबिका गर्लफ्रेंड कतरीना कैफ को तोहफे में 2 करोड़ 70 लाख का हीरो का हार दिया। शाहरुख खान ने कतरीना कैफ को शादी के तोहफे में 1.5 लाख की एक पेंटिंग दी। ऋतिक रोशन ने विकी और कतरीना को तोहफे में 3 लाख मालियत की BMW G3 10 बाइक दी। अनुष्का शर्मा ने 6.5 लाख रुपए मालियत के हीरे के बुंदे, जबकि आलिया भट्ट ने लाखों रुपए की परफ्यूम की पॉज किट बतौर तोहफा पेश की। नाजरीन, इस वीकली राउंड अप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे शहरियार नियाज और साथी एंकर सिद्रा अफजल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।